بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے ایک اہم ترین خبر، ڈیولپنگ سٹوری اور ایک فالو اپ کے طور پہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اور وہ ہے اب اسرائیل کو جتنی بھی ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا اور فلسطین کے ہاتھوں، حماس کے ہاتھوں اور پھر اقوام عالم میں، پوری دنیا میں جو ذلت اٹھانا پڑی اور اس کو عملاً پسپائی اختیار کرنا پڑی، سفارتی سطح پہ بھی اور جنگی سطح پہ بھی، اور اس کو غیر مشروط جنگ بندی کرنا پڑی۔ اب اس میں پاکستان کا رول بہت ہی کی رول رہا ہے۔ چند دن پہلے نہیں بلکہ چند ہفتے پہلے پاکستان میں ایک بحث شروع ہو گئی تھی، اور وہ بحث یہ شروع ہو گئی تھی کہ جناب موجودہ حکومت جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہی ہے، اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کرنا چاہتی ہے، اور وزیر اعظم عمران خان کو بھی ایجنٹ قرار دے دیا گیا، اور اس کے بعد ملٹری لیڈرشپ کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ یہ ساری باتیں، اور پھر ایک بند کمرے کی ایک طویل ترین میٹنگ کا بھی ذکر کیا جاتا رہا۔ تو میں نے آپ کو اس وقت بھی بتایا تھا کہ یہ چیزیں، پرپوزلز، تجاویز، خواہشات آئی تھیں، اور یہ اسرائیل ہی چاہتا تھا کہ اس کے ساتھ بات چیت کی جائے، پاکستان اس سے دوستی کر لے اور پاکستان اس کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کر جائے۔ کچھ دوست ملکوں نے بھی کہا تھا، وہ بھی اس میں اس بات کے خواہش مند تھے۔ اسی طریقے سے انڈیا نے بھی کچھ اسی طرح کی باتیں کی تھیں، وہ بھی انڈیا کی خواہش پہ ہی ہمارے DGISI اور را کے چیف کی ملاقات ہوئی تھی، انڈیا کی خواہش پہ۔ اجیت ڈوول بھی موجود چند ملاقاتوں میں، وہ بھی انڈیا کی خواہش۔ اس میں میں نے کہا تھا کہ میرے پاس جو خبر تھی کہ ٹیبل پہ ایسی کوئی چیز نہیں تھی سالڈ قسم کی کہ جس پہ آپ کہیں کہ جناب کوئی ہماری گورنمنٹ، سول گورنمنٹ یا ملٹری لیڈرشپ یعنی کہ فوجی قیادت یا وزیر اعظم عمران خان کی صورت میں سیاسی قیادت کوئی فارمولہ لے کے بیٹھی ہے یا کوئی معاہدہ کر رہی ہے یا کوئی مذاکرات شروع کرنا چاہ رہی ہے یا مذاکرات شروع ہو چکے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ تو اسرائیل کے بارے میں بھی بہت زیادہ چہمگوئیاں تھیں، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک ویو چلی تھی ٹرمپ انتظامیہ کی موجودگی میں، UAE نے تسلیم کر لیا، بحرین نے تسلیم کر لیا، سوڈان نے تسلیم کر لیا، سفارتی تعلقات قائم ہو گئے، سعودی عرب نہیں کر سکا۔ تو اس لیے تو اب وہی اسرائیل جو پاکستان کے ساتھ دوستی کرنا چاہتا تھا اور چاہتا تھا کہ سفارتی تعلقات قائم ہو جائیں، اور وہی پاکستان کی حکومت ہے اس وقت، عمران خان بھی وہی ہیں، وزیر اعظم ہیں جو چند ہفتے پہلے تھے، اور جنرل باجوہ بھی وہی ہیں جو چند ہفتے پہلے تھے، DGISI بھی وہی ہیں، جنرل فیض جو چند ہفتے پہلے تھے، جن کے بارے میں الزام لگایا جا رہا تھا، اور ابھی بھی ہمارے دانشور باز نہیں آ رہے۔ تو وہی اسرائیل کو ناکوں چنے چبوائے اسی پاکستان نے اور اسی سیاسی اور فوجی قیادت نے، اور اس کو بالکل دیوار کے ساتھ لگا کے رکھ دیا، اور وہ ایک ایسی مصیبت میں پھنس چکا ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں باقی کچھ چیزیں کہ ایون جو کچھ اس نے کیا، اب اسرائیل کے اندر بھی نیتن یاہو کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ سوچنے کے قابل ہے کہ اسرائیل کا اپنا میڈیا فلسطین کے حق میں کالم لکھ رہا ہے، اور فلسطین کے حق میں آرٹیکل شائع کیے جا رہے ہیں، فلسطین کے حق میں خبریں چھپ رہی ہیں، یہ اسرائیل کے اپنے اخبارات میں۔ اور یہ میں بتا دیتا ہوں کہ مقبوضہ بیت المقدس سے خبر آئی، اسرائیل کا معروف اخبار ہے جی ہارٹس، اسرائیل کا معروف اخبار ہے ہارٹس، اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، ہارٹس نے کیا کیا ہے جی، اس نے اپنے صفحہ اول پہ فلسطینی جو بچے اللہ کو پیارے ہوئے اور اسرائیل نے جو حملے کیے، فضائی حملے، زمینی حملے، جو گولہ بارود پھینکا، اس کے نتیجے میں جو بچے اللہ کو پیارے ہوئے
اسرائیلی اخبار جو کہ عبرانی زبان میں شائع ہوتا ہے، یہ میرے سامنے ہے۔ اس پہ اسرائیلی اخبار نے تمام ان 63-65 بچوں کی تصویریں شائع کیں، ان بچوں کی تصویریں شائع کیں جو اللہ کو پیارے ہوئے، اسرائیلی بربریت کا نشانہ بنے، اور تنزیہ طور پہ انہوں نے لکھا کہ اسرائیلی حکومت پر کہ غزہ میں 67 بچے ہلاک کر دیے گئے، کیا جنگ کا بدل یہی ہے؟ یعنی ان کو غیرت دلائی جا رہی ہے، اور ان کی جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی، جو ظلم و ستم کیا بچوں کو، 67 بچے اب یہ خود اسرائیل کے اخبارات تسلیم کر رہے ہیں۔ تو پھر نہ صرف یہ پوری ڈیٹیل لکھی ہے اس سٹوری میں اسی اسرائیلی اخبار نے جو کہ عبرانی زبان میں شائع ہوا ہے، شہید فلسطینی بچوں کی تصاویر اور چھاپیں، اور اس کے بعد ہر بچے کی ایک روداد سنائی ہے کہ یہ اس کے ساتھ ظلم کس نے کیا ہے۔ تو یہاں تک وہ ہو چکا ہے، اور اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ اقوام متحدہ کی جو انسانی حقوق کی کونسل ہے، اس نے باقاعدہ طور پہ اب تو اس پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ قرارداد پیش ہو گئی ہے، بحث چل رہی ہے، لیکن اب وہ قرارداد منظور ہو گئی، اور نہ صرف منظور ہو گئی بلکہ اس قرارداد میں اسرائیل کے خلاف، اسرائیل کی حکومت کے خلاف باقاعدہ طور پہ یہ ڈیمانڈ کی گئی ہے کہ ان کے خلاف انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پہ، ظلم و بربریت پہ، عالمی قوانین کی خلاف ورزیوں پہ، ان کے خلاف انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں مقدمہ چلایا جائے، ان کے خلاف کارروائی کی جائے اور تحقیقات کی جائیں۔ یہ سچویشن آ گئی ہے اس وقت جی، اور ان سب میں ہوا کیا جی؟ ان سب کا انیشیٹو جو ہے وہ پاکستان اس کا روح رواں تھا۔ پاکستان کی درخواست تھی کہ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل کا اجلاس ہو، اور اقوام متحدہ میں پاکستان پیش تھا، باقی دوست ممالک پاکستان کے ساتھ سپورٹ کر رہے تھے، چائنا، ترکی، ملائیشیا، قطر، یہ سب کر رہے تھے، اور تحقیقاتی کمیشن کے قیام کی قرارداد سلامتی ممالک کی تنظیم کے توسط سے پاکستان کی جانب سے پیش کی گئی، جس کے حق میں 24 ووٹ دیے گئے اور مخالفت میں صرف 9 ووٹ آئے، جبکہ بھارت سمیت دیگر 14 ممالک نے حصہ نہیں لیا۔ اس سے آپ یہ دیکھ لیں کہ 24 ووٹ حق میں آئے، 9 ووٹ صرف مخالفت میں آئے، اور 14 ملکوں نے اپنے آپ کو سائڈ پہ کر دیا، اور اس میں انڈیا بھی تھا، اور انڈیا میں بھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اپنے ہر دل عزیز اور اسٹریٹجک پارٹنر اسرائیل کا کیا کہنا چاہیے، اسرائیل کو سپورٹ کرے۔ تو اگر یہ آ بھی جاتے، 14 جو غیر حاضر ہیں وہ آ بھی جاتے، تب بھی ان کی میجورٹی نہیں تھی، تب بھی منورٹی میں تھے، لیکن جو ملک غیر حاضر ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی اس قرارداد کو سپورٹ کر رہے ہیں، لہٰذا یہ ہوا ہے۔ اور دوسری جانب اسرائیل نے جی جو ہے وہ اس قرارداد کو کیا کرنا ہے، اس نے تو یہی کہنا ظاہر ہے جی ہم مسترد کرتے ہیں، لیکن یہ ہوا ہے پاکستان نے کیا، اور پاکستان نے یہ قرارداد، پاکستان نے یہ اجلاس بلایا، پاکستان کی قرارداد اور اسرائیل کو ایک بھرپور قسم کا ایک ٹیکا لگ گیا ہے، اور یہ چیز ابھی یہاں پہ تھمی نہیں رہے گی۔ تو یہ ساری باتیں میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ وہ دانشور ضرور اس بات کو ریویو کریں کہ جب بھی ان کے ساتھ کچھ اہم چیزیں ڈسکس کی جاتی ہیں تو ان کو توڑ مروڑ کر پیش نہیں کرنا چاہیے، اور ہر وقت ہم کیا کرتے ہیں، اپنی لیڈرشپ کو ڈیفیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہماری قوم میں، ہماری عوام میں ایسا جذبہ نہ پیدا ہو کہ جی ہماری لیڈرشپ بھی کوئی سٹینڈ لے سکتی ہے۔ تو یہ وہی لیڈرشپ ہے، سیاسی بھی اور فوجی بھی، دونوں، آرمی چیف بھی وہی ہیں، وزیر اعظم بھی وہی ہیں، وزیر خارجہ بھی وہی ہیں، DGI بھی وہ ہیں، جن کے ہوتے ہوئے پاکستان نے اسرائیل کو اس حد تک ٹیکا لگایا۔ میں بتاتا ہوں کہ اسرائیل کی چیخیں کتنی نکل رہی ہیں۔ یہ ہوا۔ اب اس کے بعد اگلی بات سن لیں کہ ابھی تک وہاں پہ کشیدگی برقرار ہے اسرائیل میں، فلسطین میں،
کشیدگی برقرار ہے مقبوضہ بیت المقدس میں، اور شیخ جراح کے علاقے میں بھی کشیدگی ہے، کیونکہ ظاہر ہے ایک جو حماس نے اور اسلامی ملکوں نے، بلکہ اسلامی ملکوں کے ساتھ ساتھ چائنا بہت تھا، یورپی یونین تقسیم تھا، تو اس وقت یہ ہوا کہ بہت بری ہوئی، تو یہ چیز ابھی تھمی نہیں ہے، یہ چل رہی ہے کیونکہ ہضم نہیں ہو رہی۔ پھر ایک اور دیکھیں کہ جس طریقے سے یہ آواز اٹھائی گئی، میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ چائنا جو ہے وہ بہت زیادہ متحرک ہے۔ ادھر مشرق وسطیٰ والی صورتحال پہ جی، یورپی ملک ایک ہے آئرلینڈ، اس کی پارلیمنٹ نے بھی اسرائیل کے خلاف ایک متفقہ قرارداد، مذمتی قرارداد منظور کی، جس میں فلسطین کے علاقوں پر اسرائیل کے کنٹرول کو قبضہ قرار دے دیا گیا ہے۔ یعنی کہ جو اس وقت مسلم ممالک کہہ رہے ہیں، جو پاکستان کہہ رہا ہے، مقبوضہ بیت المقدس اور فلسطین کے زیر علاقہ، مقبوضہ علاقے، ہم سب مقبوضہ علاقے کہتے ہیں جیسے مقبوضہ کشمیر، تو یورپین ملک آئرلینڈ کی پارلیمنٹ بھی اسی نیریٹو کو لے کے آگے بڑھ رہی ہے۔ یہ ایک ہوا ہے۔ اور اب اسرائیل کو کیا تکلیف ہے جی؟ اب وہی اسرائیل جس پہ الزام عائد کیا جا رہا تھا وہ ذرا سن لیں۔ اسرائیل فرسٹ ٹائم، کبھی کبھار ہوتا ہے لیکن یہ پہلا موقع ہے کہ اب اسرائیل کی گورنمنٹ، جس کے ساتھ کوئی سفارتی تعلقات نہیں ہیں، کوئی سیاسی تعلقات نہیں ہیں، اور وہ کیا کر رہی ہے، اسرائیل نے فرسٹ ٹائم پاکستان کو براہ راست تنقید کا نشانہ بنایا، بلکہ الزام تراشی کی ہے، اور عالمی ذرائع ابلاغ نے، مختلف ذرائع ابلاغ جو ہیں غیر ملکی، انہوں نے یہ ساری خبریں شائع کی ہیں۔ اور اسرائیلی وزارت خارجہ نے جب یہ اسرائیل کے خلاف یہ قرارداد منظور ہوئی تو اسرائیل کیا کہہ رہا ہے؟ اسرائیل کہہ رہا ہے انسانی حقوق کا چیمپئن، انورٹڈ کاماز لکھا ہے، کہ پاکستان خود شیشے کے محل کا مکین ہے، اسرائیلی وزارت خارجہ۔ اور اس کے جواب میں ایک پرانی رپورٹ اٹھا کے اسرائیلی وزارت خارجہ نے لی کہ جناب پاکستان میں تو اپنے اندر حالات یہ ہیں، تو اس لیے اس نے یہ نہیں، اس کے پاس ڈینائی کرنے کے لیے یہ کوئی چیز نہیں ہے اسرائیل کے پاس کہ وہ اپنی پوزیشن کلیئر کرے، نہیں، بلکہ اس نے الٹا پاکستان کے بارے میں الزام تراشی شروع کر دی۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہمارے یہاں جس کو بھی آپ پکڑیں، جس مافیا کے بندے کو بھی، تگڑے بندے کو پکڑ لیں تو پورے کا پورا ادارہ، پورے کا پورا مافیا، پورے کا پورا وہ سارا اکٹھے ہو جاتے ہیں اور شروع ہو جاتے ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ اپنی پوزیشن کلیئر کریں کہ آپ کے بیوی بچوں کے پاس یہ پراپرٹی جو پکڑی گئی ہیں وہ کہاں سے آئیں، یہ بتایا جائے، نہیں، وہ کہتے ہیں جی وہ بھی صدر بھی ٹھیک نہیں ہے، وزیر اعظم بھی ٹھیک نہیں ہے، آرمی چیف بھی ٹھیک نہیں ہے، فلاں جج بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ سارا لپیٹے میں لے لو، فلاں تاجر بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو وہی اسرائیل نے کیا ہے کہ پاکستان کو اس نے کہا کہ جی شیشے کے محل میں بیٹھ کے ہم پہ سنگ باری مت کریں کیونکہ آپ خود بھی ایسے ہیں۔ اور یہ چیز اسرائیل کا یعنی کہ اتنی تکلیف پہنچی ہے کہ صحیح جگہ پہ نشانہ لگا ہے۔ اور اسرائیل کی وزارت خارجہ کی جانب سے ایک اعلیٰ عہدیدار نے پاکستان میں انسانی حقوق کا سوال اٹھایا، لیکن انہوں نے اپنی پوزیشن کلیئر نہیں کی، اور خاص طور پر انہوں نے ٹویٹ بھی کیا، ٹویٹ کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے وہ میدان میں آئے ہیں اور پاکستان کو کہا۔ لیکن ہوا یہ ہے کہ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اس پہ خوشی کا اظہار کیا تھا اور اس کو بڑی کامیابی قرار دیا تھا۔ تو وہی اسرائیل ہے جناب جو کچھ عرصہ پہلے، کیونکہ اسرائیل کے ساتھ پاکستان اور اسرائیل کے ایک لمبی تاریخ ہے، اس نے ہمیشہ پاکستان کی پیٹھ پیچھے چھرا گھونپنے کی کوشش کی، اور ان کے ساتھ مل کے، انڈیا کے ساتھ مل کے، اور پاکستان نے ہمیشہ اسرائیل کی ہر ایسی کوشش کو، ہر ایسے ایکٹ کو بیفور ٹائم اپنی انٹیلیجنس کے ذریعے، اپنی جاسوسی کے نظام کے ذریعے، مؤثر نظام کے ذریعے اسرائیل کو خبردار کیا اور اسرائیل کو متنبہ بھی کیا۔ تو یہ سچویشن چل رہی ہے۔ اس کے بعد پھر باقی رہی صحیح کسر جو ہے وہ چین نے پوری کر دی ہے، اور چین ایک بار پھر
آیا ہے میدان میں، اور سلامتی کونسل، چین نے سلامتی کونسل کو ایک بار پھر کہا ہے کہ بین الاقوامی امن کی بنیادی ذمہ داری سلامتی کونسل پر عائد ہوتی ہے، اور اسرائیل فلسطین تنازع کو حل کرنے کے لیے سخت ترین اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے۔ اقوام متحدہ میں چین کے مستقل مندوب نے یہ جانگ جون نے سلامتی کونسل میں خطاب کیا ہے دوبارہ، اور فلسطینیوں کو انہوں نے کہا ہے کہ ایک طرف نہیں رکھا جا سکتا، ان کے دکھوں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اور چینی مندوب نے یہ بھی کہا کہ فلسطینی مسئلہ پہلے سے زیادہ گمبھیر ہو چکا ہے، اور بین الاقوامی سطح پر قانون کی حکمرانی کے لیے یہ خطرناک صورتحال ہے، مسئلے کا حل نہ ہونا عالمی ضمیر پر بوجھ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ چائنا، پاکستان، ترکی اور ملائیشیا، انڈونیشیا، یہ سارے ملک جو ہیں وہ پیچھے ہیں، اور OIC بھی اب متحرک ہے، اسرائیل کے پیچھے ہیں، اور شاید اب اتنی جلدی جان نہ چھوٹے اسرائیل کی۔ اور اسرائیل اس معاملے میں اسرائیل کے جو دیگر عہدیدار ہیں وہ بھی پاکستان کے خلاف اب متحرک ہو چکے ہیں۔ تو یہ ایک دو چیزیں تھیں۔ دوسری ایک اور بات بھی سن لیں، مشرق وسطیٰ میں مسلسل کیا کہنا چاہیے، ان کو غیر ملکی طاقتوں کو شکست ہو رہی ہے۔ بشار الاسد شام کے صدر، اور وہ 95% ووٹ لے کر دوبارہ صدر منتخب ہو گئے ہیں، اور ان کے نتائج کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ بشار الاسد کی حکومت ختم کرنے کے لیے، ان کا تختہ الٹنے کے لیے، ان کو جان سے مارنے کے لیے 1 دہائی سے زیادہ ہو گیا ہے، جنگ چل رہی ہے، اور لیکن وہ مسلسل مضبوط ہو رہے ہیں، اور اس جنگ میں 3,88,000 سے زائد جو شامی شہری ہیں وہ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، لیکن مسلسل بشار الاسد مضبوط ہو رہے ہیں، اور اس پہ برطانیہ ہے، امریکہ ہے، فرانس ہے، جرمنی ہے، اٹلی ہے، یہ سب کے سب بشار الاسد کے خلاف متحد ہو کے لڑ رہے ہیں، لیکن ان کو ابھی تک ایک بھی کامیابی حاصل نہیں ہو سکی۔ اور ادھر ترکی شام کا ساتھ دے رہا ہے، ایران بھی دے رہا ہے، اور دیگر ملک بھی شام کے ساتھ ہیں، اور پاکستان بھی اسی فہرست میں ہے تو یہ ایک بڑے مزے کی بات انہوں نے کی ہے۔ جشن بھی منایا جا رہا ہے، شام میں جشن منایا گیا، لیکن ایک بات کی گئی کہ جناب بشار الاسد کی کامیابی کے 2 پیغامات ہیں۔ شام کے جو باشندے کہہ رہے ہیں، شام کے عوام کہہ رہے ہیں کہ ایک تو یہ وہ لیڈر ہے جس نے جنگ جیتی اور اب تعمیر نو کر رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ غیر ملکیوں کو یہ پیغام بھی ہے کہ جب لڑائی ختم ہوگی تو سیاسی بات چیت کی سربراہی کون کرے گا، یعنی کہ بشار الاسد کے ساتھ ہی آپ کو بات کرنی پڑے گی، بالکل اسی طریقے سے جیسے افغانستان میں افغان طالبان کے ساتھ ہی بات چیت کرنی پڑی 20 سال لڑائی لڑنے کے بعد، اور انہی کے ساتھ امن معاہدہ کرنا پڑا، اور انہی سے محفوظ راستہ مانگنا پڑا۔ پھر ایک اور خبر ہے جی اچھی، اور وہ ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی عراق کے 3 روزہ دورے پر ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ کویت کے ایک انٹلیکچوئل نے ٹویٹ کیا تھا، ان کا نام غالباً عبداللہ تھا آئی تھنک، اور انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا، اور ٹویٹ میں انہوں نے کہا تھا کہ نیتن یاہو نے اس لیے جنگ بند کی تھی اچانک آنن فانن کہ جو بائیڈن نے اس کے ساتھ ایک خبر شیئر کی تھی کہ پاکستان اور ترکی عراق اور یا دوسری ملک کون سا تھا اس کی سرزمین استعمال کرنے جا رہے ہیں، اور اس لیے آپ فی الفور یہ کام کر لیں، اور شاید بحرین تھا یا کوئی ایک ملک، سوری جارڈن تھا، عراق اور جارڈن، تو اس بنیاد پہ تو شاہ محمود قریشی پہنچے ہوئے ہیں جناب عراق۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔